السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 3 سوالات اصل میں آئے ہیں اور تینوں سوالات جو ہیں سمجھ لیں ان کا آپس میں ایک ربط ہے، ایک لنک ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ ان تینوں سوالوں سے ریلیٹڈ انہوں نے یہ فرمایا ہے، جنہوں نے سوال کیا ہے، کہ ان کا جواب جو ہے وہ قرآن کریم کی روح سے دیا جائے۔ تو پہلا سوال کچھ یوں ہے کہ اللہ کریم نے حکم کیوں کیا؟ دوسرا سوال ہے اللہ سے ڈرنا کیوں ہے؟ اور تیسرا سوال ہے کافروں کو کیوں جلایا جائے گا؟ ان کو پڑھایا بتایا سمجھایا بھی جا سکتا ہے۔ تو میرے بھائی یا بہن جنہوں نے سوال کیا ہے، اللہ کریم نے جب قرآن کریم کے اندر احکام نازل فرمائے تو اس کے اندر سمجھ لیں ہمیں نصیحت، واعظ نصیحت، پچھلے لوگوں کی حکایتیں، ہر چیز ان کی کھول کھول کر بیان کر دی، تاکہ یہ بتایا جائے لوگوں کو کہ اللہ کریم کس طریقے سے اپنا فرمان جاری کرتا ہے، کس طرح سے اپنے احکام جاری کرتا ہے، اور اگر اللہ کریم کے اس حکم میں، اس مشیت میں، اس آرڈر کے اندر اگر کوئی اپنی طرف سے چیزیں نکالے تو پھر وہ مشکلوں میں پھنستا ہے۔ ٹھیک ہے، جب اللہ کریم کی طرف سے قرآن ہمارے لیے ایک حکم کی صورت میں، ایک منشور کی صورت میں، ایک دستور کی صورت میں نازل ہو رہا ہے تو ہمیں اس کو بغیر کسی چون چرا کے اس کو ماننا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ضرور ہے کہ ہمیں اپنی دل کی تسلی کے لیے اکثر ان چیزوں کے جوابات چاہیے ہوتے ہیں کہ یہ آخر کیوں ہے، لیکن جب آپ قرآن کریم شروع سے پڑھنا شروع کریں گے الحمد شریف کے بعد، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد، تو وہاں پر آپ کو معلوم ہے الف لام میم، جس کا آپ مطلب ہی نہیں جان سکے آج تک۔ ٹھیک ہے، کہ یہ اس کا مقصد کیا؟ مفسرین اور مورخین اور محدثین ہر کسی نے اپنی اپنی رائے دی، لیکن سمجھ میں کسی کے نہیں آیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کے اندر صرف اور صرف ایسی ہی چیزیں بھری ہوئی ہیں جس کا آپ کو مطلب نہیں سمجھ میں آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کریم قرآن کریم کے سٹارٹ کے اندر ہی آپ کو یہ آرڈر یہ بتایا جا رہا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یعنی یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو لفظ متقی ہے اس کا ترجمہ بہت سارے مترجمین نے اردو کے اندر اللہ سے ڈرنے کا کیا ہے، انگلش میں گاڈ کانشیسنس کا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یا اللہ کی پرہیز، مطلب ایک پرہیزگاری جو ہمارے عام طور پہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس سے بھی کیا ہے، یعنی اگر آپ اس کو سادہ زبان میں سمجھیں تو اس کا مطلب اللہ کریم سے ڈرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کہتے ہیں یہ جو آپ کا سوال تھا کہ اللہ سے ڈرا کیوں جائے، تو آپ کا پہلا سوال تھا کہ اللہ نے حکم کیوں کیا ہے، تو یہ جان لیجئے کہ اللہ نے حکم کیا ہے اس سے ڈرنے کا، اس لیے ہمیں ڈرنا ہے۔ یہ قرآن پاک کے اندر آپ کو پتہ چل گیا کہ قرآن کریم ھدی للمتقین ہے، یعنی ہدایت ہے صرف ان لوگوں کے لیے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اگر ہم حکم کی بات کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے حکم کیوں کیا ہے، تو جب ہمیں پچھلے لوگوں کی زندگیوں کو دیکھنا پڑے گا، انبیاء کی اور ان کی اقوام کی، تو آپ کو سورہ بقرہ کے اندر ہی 67 سے آنورڈز وہ آیت، بڑی خوبصورت آیات آپ کو ملیں گی کہ جس کے اندر اللہ کریم حکم دیتا ہے لوگوں کو کہ تم لوگ ایک بقرہ یعنی کہ گائے ذبح کرو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ گائے ذبح کرو، لیکن وہ آگے سے حجتیں نکالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس 67 آیت سے آگے آنورڈز آپ پڑھتے جائیں، وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ بار بار موسیٰ سے کہتے ہیں کس رنگ کی ہو، کس نسل کی ہو، کس طرح کی ہو، موٹی ہو پتلی ہو، 100 چیزیں نکال لیتے ہیں۔ لیکن جب ایک سادہ سادہ آپ حکم مان لیتے اللہ کریم کا، تو آپ کو ان چیزوں کے اندر نہیں جانا پڑنا تھا کہ آپ اس حکم کی ایک اپنی تعویلیں نکال کر اس کے اوپر خود کو مشکل میں ڈالنے والی بات ہے۔ تو اس لیے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ کتاب یہ ان لوگوں کو ہی ہدایت دیتی ہے جو ھدی للمتقین ہے، اور ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔
تو اس لیے اللہ کریم کا جو دستور ہے، جو حکم ہے قرآن پاک کی صورت میں، اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم اس کے اوپر کیوں، کیسے، کدھر یہ چیزیں اس کی تلاش میں شروع کر دیں، جس طریقے سے پہلی قوموں کے لوگوں نے کیا، کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے جب حکم دیا کہ اپنی قوم سے کہو کہ وہ ایک بقرہ یعنی گائے کو ذبح کریں، تو انہوں نے اس آرڈر کو، اس امر کو، اس حکم کے اوپر نئی نئی تعویلیں اور نئی نئی چیزیں اور مطلب نئے نئے سوالات اٹھانا شروع کر دیے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سورہ بقرہ کی اور بھی بہت خوبصورت ایسی آیات ہیں جس کے اندر آپ کو اللہ کریم کے امر یا حکم سے ریلیٹڈ بات معلوم ہو جائے گی کہ اللہ نے حکم کیوں دیا. اسی طرح سورہ بقرہ کی ایک آیت بڑی خوبصورت آیت ہے جس کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یعنی اے لوگو جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو. اور آگے فرماتے ہیں اللہ کریم، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَّاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یعنی جو زمین میں حلال پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کی راہ پر مت چلو کہ وہ کھلا دشمن ہے. پھر اس سے اگلی آیت میں وہ جو آپ کا سوال ہے کہ اللہ نے حکم کیوں دیا ہے، اس حکم کے مخالف شیطان کھڑا ہے. وہ کیا آپ کو حکم دیتا ہے؟ اللہ کریم پھر اسی چیز کی ایکسپلینیشن سورہ بقرہ میں ایک اور اسی آیت، جو آیت میں نے پہلے تلاوت کی، اس سے اگلی آیت میں فرماتے ہیں، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، یعنی وہ شیطان تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. انما یأمرکم، یعنی وہ تمہیں حکم دیتا ہے، امر دیتا ہے. ٹھیک ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ تم ان باتوں کا کہنے کا حکم دیتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی اللہ کریم جو اس قرآن کی شکل میں آپ کو ہدایت پہنچا رہا ہے، نبی علیہ السلام کی شکل میں آپ تک ایک اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں، اس کا ایک مقصد ہے کہ آپ شیطان کی جو ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَّاتِ الشَّيْطَانِ، یعنی شیطان کی راہ پر مت چلیں. یہ اصل میں آپ سمجھ لیں کہ اللہ کریم نے حکم جو ہے وہ اس وجہ سے دیا ہے. اور اب آپ کو ایک بھی بات معلوم پڑ گئی ہوگی کہ اللہ کریم سے ڈرنا کیوں ہے. ایک تو یہ میں نے آپ کو قرآن کریم سے بھی ایک تھوڑی سی اس کی مثال دے دی کہ اللہ کریم سے ڈرنا کیوں ہے، کیونکہ جس کا آرڈر ہوتا ہے اس سے ڈرنا بھی پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ خود سوچیں کہ جب آپ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی چیزوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ قرآن پاک کی بہت سی آیات کے اندر اس خوف اور اس کنڈیشن کے بارے میں اللہ کریم نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ وہ جیسے سورہ بقرہ کی اسی طرح سے ایک بڑی خوبصورت آیت ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یعنی ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. یعنی ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کس سے؟ خوف سے، بھوک سے، مالوں کی کمی سے. ٹھیک ہے. جب آپ کو یہ معلوم پڑ رہا ہے کہ آپ دنیا کی اس طرح کی چیزوں سے خوف کھاتے ہیں، تو کیا اللہ کریم کی ذات آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی کہ جس کے لیے جگہ جگہ پہ قرآن کریم کے اندر اتق اللہ یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو بیان کیا جا رہا ہے. پھر آپ کو اگر ڈر نہیں آ رہا، پھر اسی طرح سے آپ کا اگلا ایک سوال، یہ تیسرا اور آخری سوال کہ کافروں کو جلایا کیوں جائے گا. آپ کے سوال کے اگر 3 سٹیپس بنائے جائیں تو آپ کا سوال بہت خوبصورت بن جائے گا. یعنی آپ ایک طرف پہلے سوال میں کہتے ہیں کہ اللہ نے حکم کیوں دیا، دوسرا اللہ سے ڈرنا کیوں ہے، تیسرا جلایا کیوں جائے گا. تو یہ سوچ لیجئے جب آپ حکم پر عمل نہیں کریں گے تو اس کی سزا میں آپ اللہ کریم سے ایک آپ کا تعلق خراب ہوگا، اللہ کریم کی بندگی سے، اس کے تعلق سے، اس کے تقوی سے، اس کی پرہیزگاری سے، اس کی عبادت سے، اس کی آپ مشیت سے، اس کے حکم سے جب آپ دور جائیں گے تو اس کے اوپر آپ کو عذاب رکھا گیا ہے. جب آپ اس کے قریب ہوں گے، اس سے تعلق بنے گا، اس کے اوپر آپ کو انعام دیا گیا ہے. اسی لیے قرآن پاک کی ایک بڑی خوبصورت آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ اور وہ
متعدد صورتوں کے اندر آیا ہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جس کا مطلب ہے کہ ان کو کوئی خوف کوئی غم نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کریم کے حکم کو بجا لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے جب بھی آپ اللہ کریم کا حکم نہیں مانیں گے، اللہ کا تقوی اختیار نہیں کریں گے، تو اس کے اوپر جزا اور سزا کا ایک نظام اللہ کریم نے قائم کیا ہے، اور یہ بالکل انسانی فطرت کے حساب سے بالکل 100% فٹ بیٹھتا ہے۔ آپ دنیا کے لحاظ سے بھی اگر اس کو دیکھیں تو آپ دنیا کے اندر جو محنت کرتے ہیں اس کے اوپر آپ کو ڈر خوف بھی رہتا ہے کہ پتہ نہیں اس کا رزلٹ کیا نکلے گا۔ اسی طریقے سے دین کے اندر بھی جب آپ دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی اللہ کریم کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اس کا حکم بجا لاتے ہیں یا اس کا حکم مانتے ہیں، تو اس کے اوپر ایک جزا اور سزا کا نظام قائم ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے اس کے حکم مانتے ہوئے اس کا تقوی اختیار کرتے ہوئے یا اس سے ڈرتے ہوئے ایک خاص لیول کے اوپر اپنے آپ کو مینٹین کیا اور اس کی عبادت اور بندگی کا حق ادا کیا، تو آپ کے لیے جنت ہے، جنت کی نہریں ہیں۔ اور جو آپ کے سوال کے اندر ایک چیز بیان ہوئی ہے نا، میں اصل میں اس سائٹ پہ نہیں جانا چاہ رہا تھا، وہ آپ نے یہ فرمایا کہ آپ کا سوال ہے کہ کافروں کو کیوں جلایا جائے گا، تو یہ چیز کلیئر کر لیجئے، کافر لوگ بھی اور مسلمان لوگ بھی، کہ اللہ کریم صرف اور صرف کافروں کو آگ کا عذاب نہیں دیں گے، یہ عذاب ان مسلمانوں کے لیے بھی ہے، ان منافقوں کے لیے بھی ہے جو کہ کافر نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، جو اوپن کافر نہیں ہیں، یہ عذاب ان کے لیے بھی ہے، یعنی جو بندہ بھی اللہ کریم کا حکم نہیں بجا لائے گا، جو اللہ کریم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلے گا، جو اللہ کریم کے اتارے ہوئے اس فرمان یعنی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اس اصول کے اوپر جو قرآن کریم میں اللہ کریم نے اتارا ہے، جب اس اصول کے اوپر اپنی زندگی نہیں گزارے گا تو اس کے اوپر وہی احکام لاگو ہوں گے۔ ٹھیک ہے، وہی احکام لاگو ہوں گے جو قرآن کریم کے اندر اللہ کریم نے اتارے، کہ اگر آپ ان کے مطابق زندگی گزاریں گے تو آپ کے لیے جنت ہے، جنت کی نہریں ہیں، جنت کے انعامات ہیں، اور جو بھی جتنی بھی نعمتوں کا اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا۔ اور اگر آپ اس پہ نہیں چلیں گے تو اس کے اوپر آپ کو ایک سزا بھگتنی پڑے گی، جب آپ چاہے کافر ہیں چاہے مسلمان ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ کے یہ جو تینوں سوال ہیں کہ اللہ نے حکم کیوں کیا، اللہ سے ڈرنا کیوں ہے، اور جو یہ آگ کا عذاب ہے یہ کیوں دیا جائے گا، امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے مطلب سمجھ میں آگے ہوں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنا تقوی عطا فرمائے، اپنا ڈر عطا فرمائے، اپنا خوف عطا فرمائے، تاکہ ہم اس کا حکم بجا لاتے ہوئے جنت کے حقدار ٹھہریں اور جہنم کے عذاب سے بچ سکیں۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔